سائیکل چلائے ڈالر بچائے۔ اگر ایسی انسانی ایجادات کی بات کی جائے جن میں نقصان کا شائبہ تک موجود نہ ہو اور محض فوائد ہی نظر آتے ہوں تو سائیکل کا نام اس فہرست میں اوپر کہیں چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ وہ سواری ہے جس کا سوار ایک ٹکٹ میں دو مزے لیتا ہے، منزل تو طے ہوتے ہی ہے، ساتھ میں ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ پہیے کو اردو میں چرخہ بھی کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے بائی سائیکل کو اردو میں چرخہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے بائی سائیکل، جسے اردو میں عموماً سائیکل ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دو چرخہ بھی کہلائی جاتی ہے۔ چونکہ ایجاد ہماری نہیں تھی سو نام رکھنے کا بھی ہمیں حق نہیں تھا، اس لیے سائیکل ہی مشہور ہو گیا۔ سائیکل کہیے یا دو چرخہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ دو پہیوں والی اس جادوئی سواری نے نہ صرف مدتوں ہماری سڑکوں پر راج کیا ہے بلکہ کسی زمانے میں یہ اسٹیٹس سمبل سمجھی جاتی تھی اور صرف صاحبان حیثیت کے ہاں ہی نظر آتی تھی۔ پھر وقت بدلا اور سائیکل ہر ایک کو میسر آ گئی۔ سائیکل سے شاید اپنی یہ بے توقیری برداشت نہیں ہوئی اور اس نے خود کو ہمارے معاشرے سے غائب ہی کر لیا۔ یوں سائیکل مشینی چرخہ یا موٹر سائیکل جو ہے وہ اس میں تبدیل ہوا، اور سابق صدر مشرف کے دور میں جب موٹر سائیکل ارزاں ہوئی تو ہر گھر میں اس کی آمد ہو گئی۔ سائیکل بچوں کا کھلونا بنی، دیوار سے لگی اور پھر کباڑ خانے میں بیچ دی گئی یا کباڑ خانے کی زینت بن گئی۔ تو ترقی تو ہوئی مگر اس کی قیمت بہت بھاری پڑی۔ پیٹرول کی مانگ میں اضافہ ہوا، امپورٹ بل بڑھا، قرضوں میں اضافہ ہوا، دھوئیں سے ہمارے شہر اور پھیپھڑے بھر گئے، اوزون کی تہ کا کلیجہ چلنی ہوا اور بارشیں روٹھ گئی۔ اب ہم ہیں اور ماتم اس شہر میں درجہ 50 کا ہندسہ عبور کر گیا ہے۔ شاید انہی حالات کو مد نظر رکھ کر اقوام متحدہ نے 3 جون کو بطور یوم سائیکل منانے کا اعلان کر رکھا ہے تاکہ اس کی اہمیت اجاگر ہو، لوگ دوبارہ سے اس ماحول دوست سواری کی طرف راغب ہو اور ماحول کو سکھ کا سانس میسر آئے۔ چونکہ ہمارے یہاں میڈیا کو اس طرح کی باتوں میں دلچسپی نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے ہاں عوام کو تو اس کا شعور دور دور کی بات ہے، ان کو معلومات تک نہیں ہے۔ اگر ہمارے لیڈران صاحبان اپنے جو روزمرہ کے دفتر آنے جانے کا وہ ہوتا ہے، جس طرح نیدرلینڈ کے وزیر اعظم ایک پریس کانفرنس کے بعد جو ہے نا سائیکل پر واپس آتے ہوئے دیکھا گیا تھا، تو اسی طرح اگر لیڈران جو ہے وہ سائیکل کا استعمال کرے تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اگر سائیکل کی پیدائش یعنی ایجاد کی بات کی جائے تو یہ آج سے کم و بیش 200 برس قبل ایجاد ہوئی، اور تب یہ پیڈل کے بغیر تھی۔ 2 پہیوں کی اس مشین کو ایک جرمن کارل فان ڈائس نے تخلیق کیا تھا۔ جب وہ اسے پاؤں سے دھکیلتے جرمنی کی سڑکوں پر نکلے تو لوگ حیرانی سے اسے تکتے تھے اور اسے ہابی ہارس بھی پکارا گیا، لیکن اس کا باقاعدہ نام ڈرائسینے رکھا گیا۔ 1838 میں اسکاٹ لینڈ کے ایک باشندے نے اس میں بہت زیادہ چینجز کی اور اس میں پیڈلز کا اضافہ ہوا۔ جیسے آج بھی گاؤں دیہاتوں میں اکثر سائیکلیں بغیر بریک کے ہوتی ہیں اور اگلے پہیے کو جوتی کے زور سے روکا جاتا ہے، ایسے ہی ابتدا میں سائیکل بریک کے بغیر ہی ہوا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سائیکل کا پہیہ معلوم حادثہ بھی اسکاٹ لینڈ میں ہوا، جب ایک صاحب کی سائیکل ایک بچی کو لگ گئی اور انہیں 5 شلنگ جرمانہ کیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی اور آج سائیکل دنیا بھر میں ایک اہم ضرورت کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور یہ کروڑوں کی تعداد میں بنائی اور فروخت کی جاتی ہے۔
ہوائی جہاز کے موجد رائٹ برادران کی ہوا میں اڑان بھرنے کی کہانی توبات کا قصہ ہے، مگر اس سے پہلے یہ دونوں بھائی امریکی ریاست اوہایو میں سائیکلوں کی فروخت اور مرمت کی ایک دکان چلاتے تھے۔ اس دکان نے نہ صرف رائٹ برادران کو مالی کشش حاصل ہوئی، بلکہ اس میں سائیکلوں کی مرمت کے ساتھ ساتھ رائٹ برادران تجربے بھی کرتے تھے جو آگے چل کر اڑان بھرنے میں ان کے کام آئے۔ یہی انہوں نے وہ مشین ایجاد کی جس نے پہلی اڑان بھری تھی۔ ہم میں سے کون ہے جس کی بچپن کی یادوں میں سائیکل کا ذخیرہ نہ ہو؟ آس پاس کھیلتے ہم عمر بچوں کو سائیکل پر آتے دیکھے جا سکتے تھے۔ کسی طور اس کو چلانے کا ایک اور موقع پانے کے لیے کتنے ہی پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ سائیکل مالک کی خوشامد سے لے کر اس کی کئی ناز اٹھانے پڑتے تھے، تب جا کر ایک چکر نصیب ہوتا۔ اسکول جانے کی عمر میں سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی کہ اپنی سائیکل ہو جس پر آیا جایا ہو۔ چائنا کی سائیکلیں اس وقت عام ہو چکی تھی اور سہراب اور پیکو کمپنی کے سائیکل بھی عام استعمال ہوتی تھی۔ کسی دن اسکول جانے کا دل نہ کیا تو راستے میں ہی ٹائر پنکچر کر کے گھر لوٹ آنے کی کہانی تو گویا گھر گھر کی کہانی تھی۔ جب سائیکل پر ہر کس و ناقص کے پاس آ گئی تو فرق کیسے ہو کہ کون زیادہ رتبے اور حیثیت والا ہے، اس کا فیصلہ ڈائنامو والی سائیکلوں سے ہوتا تھا۔ آپ کو ڈائنامو یاد ہے؟ وہی موڑ جس سائیکل کے پہیے کے ساتھ جوڑا جاتا تھا، وہ ایک لائٹ سائیکل کی پیشانی پر لگائی جاتی تھی۔ پہیے کی رگڑ سے کرنٹ پیدا ہوتا اور لائٹ جلتی۔ یہ گویا سائیکل کو رات کے اندھیرے میں چلانے کا سامان تھا، لیکن یہ عیاشی ظاہر ہے ہر ایک کو دسترس میں نہیں تھی۔ عوام الناس کے پاس جو سائیکلیں ہوتی تھی ان کا نقشہ اردو کی یکتائے روزگار لکھاری پطرس بخاری نے اپنے مضمون مرحوم کی یاد میں کھینچا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آخر کار بائی سائیکل پر سوار ہوا، پہیا ہی پاؤں چلایا تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ اپنی ہڈیاں چٹ کھا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہے۔ گھر سے نکلتے ہی کچھ تھوڑی سی اترائی تھی، اس پر بائی سائیکل خود بخود چلنے لگی، لیکن اس رفتار سے جیسے تارکول زمین پر بہتا ہو، اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے طرح طرح کی آوازیں برآمد ہونا شروع ہوئی۔ ان آوازوں کی مختلف گروہ تھے۔ چی چی چاچوں کی قسم کی آوازیں زیادہ تر گدی کے نیچے اور پچھلے پہیے سے نکلتی تھی۔ کٹ کڑ 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 کے قبیل کی آوازیں مڈ گاڑوں سے آتی تھی۔ اسی طرح مختلف آوازیں اس میں ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کو بھی حرکت کرتا تھا۔ چنانچہ سڑک پر جو نشان پڑ جاتا تھا، اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سانپ لہرا کر نکل گیا ہے۔ مڈگارڈ تھے تو صحیح، لیکن پہیوں کے عین اوپر نہ تھے۔ ان کا فائدہ صرف یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان شمال کی سمت سیر کرنے کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا ہو تو مڈگارڈوں کی بدولت ٹائر دھوپ سے بچے رہیں گے۔ اگلے پہیے کے ٹائر میں ایک بڑا سا پیوند لگا تھا، جس کی وجہ سے پہیہ ہر چکر میں لوا بھر کو زور سے اوپر اٹھ جاتا تھا اور میرا سر پیچھے کو پیچھے کو یوں جھٹکے کر رہا تھا جیسے کوئی متواتر توڑی کے نیچے سے مکے مارے جا رہا ہو۔ پچھلے اور اگلے پہیے کو ملا کر چو چو پٹ پٹ کی صدا نکل رہی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں 1 ارب سے زیادہ سائیکل تیار ہوتی ہیں، اور اس میں چین کا حصہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ڈنمارک کی دارالحکومت کوپنہیگن کو سائیکلوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق شہر میں سائیکلوں کی تعداد گاڑیوں سے زیادہ ہے، اور اس کے لیے انتظامیہ مسلسل کوشش بھی کرتی آ رہی ہے جس سے ماحول کو
फ़ायदा हुआ हो। और अब शहर की पहचान ही साइकिल है। दुनिया भर में साइकिल का दारुल होने का एजाज़ हालैंड के शहर एम्स्टर्डम को हासिल है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ की मजमूई आबादी का 60% से ज़्यादा हिस्सा रोज़ाना साइकिल इस्तेमाल करता है। साइकिल सवारी के मुतअद्दिद फ़वाइद है। इसकी यारी जेब पर भारी नहीं है बल्कि सस्ती पड़ती है, क्योंकि गुज़िश्ता चंद बरसों में हमारे यहाँ साइकिलों की कीमतें भी दुगनी हो गई हैं, लेकिन मोटरसाइकिल और गाड़ी वगैरह की निस्बत अब भी साइकिल बहुत सस्ती पड़ती है। सिर्फ एक दफ़ा ख़रीदने का ख़र्च, इसके बाद न पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की फ़िक्र और न ही दीगर अखराजात। साइकिल सेहत के लिए भी मुफीद है और इसे चलाने से पूरे जिस्म की वर्जिश हो जाती है, जबकि इंसान तंदुरुस्त रहता है। साइकिलिंग को दुनिया भर में एक मकबूल खेल के तौर पर भी जाना जाता है। 1903 में टूर डी फ्रांस की सूरत साइकिलों की पहली और मकबूल आम रेस शुरू हुई, जिसका सिलसिला अब तक जारी है। इसे दुनिया भर में क्लासिक रेस के तौर पर जाना